رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تنگ کیا، سب سے زیادہ ستایا. اس کا نام سے آپ واقف ہیں، عبداللہ ابن ابی. اس نے آپ کو بہت تنگ کیا، بہت ستایا. اس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، رئیس المنافقین. اس نے کوئی لمحہ، کوئی موقع ہاتھ سے ایسا جانے نہ دیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے سازش نہ کی ہو، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی تدبیر نہ کی ہو، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں نہ کی ہوں، آپ کو ہر جگہ پر شکست دینے کی سازشیں نہ کی ہوں. اس بندے نے کوئی ہاتھ سے موقع جانے نہیں دیا. اور تھا کون؟ منافق. دکھ اس بات کا ہوا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اس بات کا تھا کہ یہ آپ کا کلمہ بھی پڑھتا تھا، یہ آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، یہ آپ کی محفلوں میں بھی بیٹھا کرتا تھا، لیکن اس نے آپ کو سب سے زیادہ اس بات کوئی مخالف، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی مشرک، کوئی بدعتی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہو، آپ کو دکھ اتنا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ پہچانتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، اس نے تو میرے مخالفت کرنی ہے. جب کوئی اپنا سازشیں کرتا ہے اسلام اور امیر اسلام کے خلاف، دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو ہمارے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہے، یہ بندہ تو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اور یہ بھی انہی جیسا ہو رہا ہے، یہ بھی ان کے ساتھ مل رہا ہے. اس نے یہاں تک کہا کہ یہ لوگ ذلیل ہیں، ان کو ہم مدینے سے نکالیں گے، عزت والے تو ہم لوگ ہیں، عزت والے تو ہم ہیں، ہماری جگہ ہے یہ مدینے میں ہم نے رہنا ہے، ان ذلیلوں کو یہاں سے نکالنا ہے، معاذ اللہ. تو دکھ کس چیز کا زیادہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنا منافقت کر رہا ہو، جب کوئی اپنا غیروں سے تعلقات بڑھا رہا ہو، اپنی راز، اپنی جماعت، اپنے عقائد، اپنے مومنین کے راز مخالفوں کو دے رہا ہو. یہی کام تو وہ کرتا تھا. منافق کے سر پر کوئی دو سینگ تو نہیں اگیں گے کہ آپ کو پتہ لگ جائے. نام کیا تھا اس کا؟ کیا نام تھا اس کا؟ عبداللہ. نام رکھنے سے کرتوت نہیں بدلا کرتے. ان کا بیٹا ہے، ان کا نام بھی ہے کیا؟ عبداللہ. باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ. وہ رئیس المنافقین ہے، اور یہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس عبداللہ نے ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو اپنے باپ کا سر قلم کر کے لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا. جب رنگ رنگا جاتا ہے نا، جب نبی کا رنگ رنگا جاتا ہے تو اعمال ایسے ہو جایا کرتے ہیں مخالفین کے ساتھ. یہاں بغض ختم نہیں ہوتا، یہاں دلوں سے نفرتیں ختم نہیں ہو رہی. بھائی بات صاف سن لو جتنے بیٹھے ہو. فی الحال اس قرآن کے اندر اگر اموات غیر احیاء آیا ہے، اس کے اندر اگر انک میتون وانہم میتون آیا ہے، تو اس قرآن کے اندر یہ آیا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر میری 4 شادیوں کے موضوع سے میرے والد ناراض ہوتے ہیں تو وہ بھی ہو جائیں. اگر آپ میں سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. بچے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں. جب اسلام میں شادیاں، ورنہ جاؤ ان کے ساتھ مل جاؤ جو آپ کا ٹرانسجینڈر بل پاس کر رہے ہیں، وہ آپ کو شادی کی طرف رغبت بھی نہیں دیں گے.
قرآن کا موضوع ہے، سورہ نساء کا موضوع ہے، اور یہ اگر مجھے وقت ملتا رہا میں اس کو، اور تو میں اس کے اوپر بیان نہیں کرتا. ایک مفتی صاحب ہیں، وقت نہیں ہے میں نے اپنے موضوع پہ آنا ہے. ایک مفتی صاحب ہیں، آپ ان سب کو جانتے ہیں، کراچی کے وہ مفتی ہیں بڑے مشہور، وہ بھی اس مسئلے پر بیان کرتے رہتے ہیں. ان کو ان کی مخالفت عورتوں میں ہو رہی ہے. انہوں نے یہ گزشتہ کسی بیان میں چھوٹا سا بیان کیا کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم اس کے پاس اپنے بچے نہیں بھیجتے، میں نے تو اپنے بچوں کو اس کے پاس بیٹھنے سے منع کر دیا ہے، یہ شادیوں کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی اپنے بچوں کو دور کر لو، اس وقت نہ لے کر آنا. کہتے ہیں یہ عورتیں اور یہ مرد بھی اس وقت میرے پاس بچے کو لاتے ہیں جب وہ زنا کے رستے پر، وہ چرس کے رستے پر، وہ پوڈر کے رستے پر لگ جاتے ہیں، پھر وہ اس وقت ان بچوں کو میرے پاس لاتے ہیں. اب اس کا کوئی حل ہے؟ پھر اس کا کوئی حل، پھر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، تبلیغی جماعت کے پاس ہے، پھر ادھر لے جانا. پھر جو آپ کے عقائد کا جو حال ہوگا وہ آپ جانتے ہیں. ہمارے پاس اس کا پھر کوئی حل، جب ہم ابھی سے، میں نے کب آپ کے بچے کو کہہ دیا، یا میں نے ان مولانا صاحب نے کب آپ کے بچوں کو کہہ دیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے اس کی شادی کر دو؟ میرا دماغ خراب ہے. لیکن یہ بات ذہن میں ڈال رہا ہوں کہ بچوں کرنی شادی ہے، 4 کرنی ہے، 3 کرنی ہے، 2 کرنی ہے، لیکن زنا کی طرف نہیں جانا، لڑکیوں کی طرف نہیں جانا. اگر یہ بات کسی کو بری لگتی ہے تو میرا گھر تو گزار رہا، مسجد میں بھی نہ بھیجا گیا. تو یہ شخص کون تھا؟ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نقصان پہنچایا. جب یہ فوت ہونے لگا، وقت نظام میں تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، ایک میں آتا ہے کہ وہ خود آئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے یہ لگے یا رسول اللہ میرے والد کی خواہش ہے، 3 مطالبات کیے ہیں میرے والد نے آپ سے، 3 مطالبات کیے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنا کرتا دینا ہے، اپنے کرتے میں مجھے دیکھا ہے، منافق ہے نا، لیکن چلو اپنا کرتا مجھے کفن کے لیے دینا ہے، نمبر 2 اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالنا ہے، اور 3 آپ نے میری نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ مر گیا، آپ نے اس کو کرتا دے دیا اپنا، آپ نے اس کو اپنا کوئی تانا نہیں دیا، یہ اس وقت تو نے ہمارے ساتھ کیا، اس وقت تو میرے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا، آج تجھے میرا کرتا اچھا لگ گیا. یہ ہمارے اندر یہ بات آنی چاہیے لیکن آ نہیں سکتی. ان کے اندر کیوں تھی؟ میں نے آیت پہلے آپ کو پڑھ دی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وہ تو رحمت ہی رحمت تھے، وہ اس منافق کے لیے بھی رحمت بنے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں اپنا لعاب بھی دے دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اب یہاں حدیث یہی ملتی ہیں کہ آپ نے اس کا جنازہ پڑھا، اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار کھڑے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھیں گے. عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھیں گے، اس نے ہمارے ساتھ تبوک میں کیا کیا، اس نے ہمارے ساتھ فلاں موقع پہ کیا کیا، فلاں موقع پہ کیا کیا. آپ صلی اللہ علیہ، اس وقت یہ آیتیں نازل ہو چکی تھیں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے میرا پاک پیغمبر، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة،
آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ جی یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے پیغمبر کو، اپنے محبوب پیغمبر کو کہ اے میرا پاک پیغمبر، آپ بھی اس کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو میں اس کو بخشوں گا۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں بخشوا کر لے جائیں گے، ہمیں ایسے چھڑوا کر لے جائیں گے؟ یہ تو اپنے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ کریں آپ 70 بار استغفار، میں نے پھر بھی اس کو بخشنا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے ابھی منع نہیں کیا، مجھے یہ کہا ہے کہ تو استغفار کر یا نہ کر، بے شک 70 بار بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے یوں کہہ دیتا نا کہ اگر میں 70 بار سے زیادہ اس کے لیے بخشش مانگوں گا تو یہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے، میں وہ بھی کر لیتا۔ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو پیغام دے کے بھیج دیا۔ بھائی شفاعت زبردستی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے شفاعت، آپ کی زبردستی، یا آپ کے پیر فقیر مولوی آپ کی شفاعت کر لیں گے یا آپ کو بخشوا کر لے جائیں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ پوری دنیا، اس پوری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ابد سے لے کے ازل تک اکٹھے ہو جائیں، میرے نبی کی جوتیوں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ استغفار کریں گے یا نہیں کریں گے، اللہ ان کو بخشے گا نہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں آیت آئی ہے، مشرکین کی نہیں ہے۔ یہ مشرکین کے بارے میں تو صاف کہہ دیا تھا کہ آپ ان کے لیے استغفار، ان کا تو نماز جنازہ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی آپ کو جنازے کے لیے بلاتا نا، کوئی شخص فوت ہو جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، اگر اس بندے کے عقائد اور اس میں بھلائی معلوم ہوتی، اس وقت تو خیر عقائد کا نہیں تھا کیونکہ یا مومن ہے یا کافر ہے یا منافق ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر لوگوں سے بھلائی معلوم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس کا جنازہ پڑھتے تھے، اور اگر آپ کو کوئی برائی معلوم ہوتی تو آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم؟ اگر آپ، تو عمر فاروق نے فرمایا کیا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اللہ نے حضرت جبریل کو آیات دے کر نازل کیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے میرا پاک پیغمبر، آپ نے آئندہ کے بعد کسی منافق کا بھی جنازہ نہیں پڑھنا، آپ نے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کے دو معنی کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اس کے لیے قبر پر کھڑے ہو کر، کیونکہ دعا کا تو ذکر پہلے ہو گیا، آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اس کی قبر پہ بھی کھڑا نہیں ہونا۔ قبر پر کھڑا ہونا دو مطلب، دعا کے لیے یا اس کی تدفین کے لیے، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر بچانا ہوتا، اب آپ، یہ ہمارے پاکستانی ہیں، یہ سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں آب زمزم سے اپنے کفن دھو رہے ہوتے ہیں اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی آب زمزم آپ کو بچائے گا؟ مردے کے اوپر آیت الکرسی والی چادر ڈلی ہوئی ہے، بے شک اس شخص نے ساری عمر آیت الکرسی نہ پڑھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں کفنایا، سفید لباس میں، اور آپ وہ کالی چادر قرآن پڑھ پڑھ کے بخشوا رہے ہیں۔ بے شک اس شخص نے ساری عمر قرآن ہی نہیں پڑھا، اسے قرآن کی معرفت ہی نہیں ہے، اور آپ پیچھے سے قرآن پڑھ پڑھ کے اصالے ثواب کر رہے ہیں۔ اب آپ اپنے دل سے بتائیے کہ اگر یہ کرتے اور کفن بچاتے ہوتے اور یہ بخشواتے ہوتے تو عبداللہ ابن ابی بخشا جاتا یا نہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے والا کرتا اس کو پہنا دیا گیا اور آپ کا لعاب اس کے اندر داخل کر دیا گیا، لیکن
ان چیزوں سے بخشش نہیں ہوتی، ان چیزوں سے بخشش نہیں ہوتی۔ پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ اعمال اور عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے اوپر ہونا چاہیے۔ میرے نبی نے کہیں نہیں فرمایا آپ نے ہجرت کی، آپ نے فتح مکہ کیا، آپ نے غزوات لڑے، یہ معاملات، کیا عبداللہ ابن ابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مخالفت تھی کہ آپ اپنا میلاد منوانا چاہتے تھے اور عبداللہ ابن ابی چاہتا تھا کہ میں نے آپ کا میلاد نہیں منانا؟ سننا ذرا غور کیجئے گا، کیا آپ اپنا میلاد منوانا چاہتے تھے اور عبداللہ ابن ابی میلاد نہیں منانا چاہتا تھا؟ یہ مخالفت تھی۔ یہ عقیدہ اور توحید کی اور اب جو لوگ میلاد منا رہے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے، وقت بات پر آتے ہیں، اپنے عنوان پہ آتے ہیں، 10 منٹ رہ گئے۔ یہ میلاد یہ کس نے منایا؟ کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی پیدائش کا دن منایا؟ اگر ہے آپ کے پاس دلیل تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ میں آپ کو گزشتہ جمعے یہ چیلنج کر چکا ہوں کہ اگر آپ میلاد سے کوئی دلیل آپ کے پاس ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، آپ کے صحابہ کے زمانے کی، آپ کے تابعین تبع تابعین کے زمانے کی، آپ وہ دلیل لائیں، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، میں اس مسجد سے میلاد النبی کا جلوس نکالوں گا۔ ہے آپ کے پاس دلیل تو لائیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ ایجاد 6 صدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بات میں بڑے مضبوط انداز سے ممبر پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں، تو میں ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے یہ بات نہیں کر رہا۔ میرے نبی کے زمانے میں یہ نہیں ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 مرتبہ میلاد النبی، کہیں گے آپ 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول آیا، آپ نے میلاد نہیں منایا۔ عمر فاروق کے دور میں 12 مرتبہ آیا، آپ نے میلاد نہیں منایا۔ عثمان غنی کے دور میں 10 مرتبہ آیا، آپ نے میلاد نہیں منایا۔ حضرت علی کے دور میں 4 مرتبہ یہ دن آیا، آپ نے میلاد نہیں منایا۔ اس کے بعد حضرت حسن اور ان کے بعد امیر معاویہ کے دور میں رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے دور میں 19 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، آپ نے میلاد نہیں منایا۔ اس کے بعد ائمہ 4 کا دور گزرتا ہے۔ آپ کس امام کے مقلد ہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، 4 ائمہ کا دور گزرتا ہے، کسی نے میلاد نہیں منایا۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، سارے محدثین کا دور گزر گیا، کسی نے میلاد نہیں منایا۔ 6 صدیاں گزر گئیں۔ کتنی؟ 6 صدیاں گزر گئیں۔ ہجرت کے بعد 600 سال گزر گئے، اس بدعت کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور مزے کی بات بتاؤں 11ویں والوں کو، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان 600 سال میں گزر گئے، ان 600 سال میں عبد القادر جیلانی بھی گزر گئے، انہوں نے بھی میلاد نہیں منایا۔ 600 سال کے بعد ایک بادشاہ، اس کا نام ابو سعید مظفر شاہ تھا، یہ میری کتابوں میں تاریخ میں تو لکھا ہوا ہے، یہ بریلوی مکتبہ فکر کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ ایجاد کی، انہوں نے خود لکھا ہے۔ ابو سعید مظفر شاہ نے، وہ عوام میں غیر مقبول ہو رہا تھا، جیسا کہ شہباز شریف ہو رہا ہے یا پہلے عمران خان ہو گیا، تو اس نے اپنے آپ کو مقبول کرنے کے لیے یہ بدعت ایجاد کی، اس نے محفل منعقد کی، اور وہاں کے جو اس وقت کے علماء حق تھے اس نے ان کی خوب مخالفت کی۔
کچھ مولوی درباری بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ مولانا طاہر اشرفی صاحب ہو گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایسے ہی ہیں۔ تو ان میں سے ایک ایسا مولوی تھا جس نے اپنا قرب بادشاہ سے ظاہر کرنا تھا کہ ذرا ہم آپ کے، اس نے کتاب لکھ دی میلاد کے اوپر، اس نے کتاب لکھ کے تحفۃ ابو سعید مظفر شاہ کو پیش کی اور اس نے اس کو اپنا مقرب بنا لیا۔ یہ تو احوال تھے۔ 600 سال کے بعد یہ بدعت کس وقت ایجاد ہو رہی ہے، یہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں۔ اگر بریلوی مکتبہ فکر کے میرے بھائی بیٹھے ہیں، جا کے پوچھیں اپنے علماء سے، آپ کی کتابوں میں یہ تقریباً 200 کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کیونکہ حقیقت ہے، بات انہوں نے بھی جو لکھی ہے علماء نے لکھی ہے۔ میرے بھائی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ آپ ایک دلیل سنتے ہیں ان سے، فریق مخالف سے آپ ایک دلیل سنتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو میرے بھائی میرے نبی کا ذکر اللہ نے یوں بلند کیا ہے کہ جب اذان ہوگی نا تو میرے ساتھ تیرا نام لیا جائے گا، جب نماز پڑھو گے نا تو میرا نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک میرے نبی پر درود نہیں پڑھو گے۔ یوں میرے نبی کا ذکر بلند ہوا ہے، جہاں چاہو جس طرح چاہو اس طرح نہیں ہے ہوا۔ مثال لے لیتے ہیں، آپ 4 رکعت آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت کے بعد آپ نے بیٹھ کر تحیات پڑھنی ہے، اگر آپ تحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیں، فرفان مرضی ہے نا، میں اپنے نبی کا نام لے رہا ہوں، پڑھ سکتے ہیں آپ 2 رکعت کے بعد تحیات کے بعد آپ پڑھیں گے درود شریف پڑھ کر کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ نے فقہ کا مسئلہ ہے، اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا آپ پہ، آخر میں آپ سجدہ سہو کریں گے۔ یہ درود پڑھ رہے ہیں نبی پر، نماز باطل ہو رہی ہے، اذان سے پہلے پڑھ رہے ہیں۔ جہاں میرے نبی نے جس طرح کہا ہے وہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کرنا پڑے گا، میرے نبی کا مقام اسی وقت بلند ہوگا جس طرح آپ نے فرمایا ہم نے اسی طرح کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ اور اگلی بات یہ کہ میلاد تو اس وقت منائیں کہ جب آپ کو تاریخ کا علم ہو کہ کون سی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو یہ بھی پیش کی جاتی ہے، بھائی جشن کے اوپر کہیں نہیں حدیث ملے گی آپ کو، آپ ادھر ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کی بابت دریافت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن قرآن پاک نازل ہوا، اسی دن مجھ پر قرآن پاک نازل ہوا۔ اب آپ جشن میلاد النبی تو لکھا ہوا دیکھتے ہیں، آج تک آپ نے کہیں جشن نزول قرآن لکھا ہوا دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 چیزیں بتا رہے ہیں۔ دوسری دلیل قرآن پاک سے آپ دے رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو میرے اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ، یہاں سے آپ جشن اگر ظاہر کریں گے تو ایک ہی آیت آ رہی ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہو میرے پیدا ہونے، جشن میلاد النبی تو پھر جشن وفات النبی بھی ہوگا، وفات کا جشن بھی مناؤ گے، اور جس دن آپ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن بھی جشن منایا جائے گا۔ وہ بتاؤ نا میرے بھائی، کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ مجھے تو پھر وہی محلے والوں سے یہی گلہ ہے کہ ہر دفعہ اٹھا کے لائٹنگ لگا لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ تو صحیح کہ آپ کو کس نے کہہ دیا، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا آ گیا کہ لائٹنگ لگانا ثواب ہے؟ پھر ٹھیک ہے حکومت بجلی مہنگی کر رہی ہے نا، اب آپ کتنا خرچ کریں گے بجلی کا؟ آپ اتنے اخراجات کر لیں گے بجلی کے پورے ملک میں، تو پھر وہ کس کے سروں سے نکالنے ہیں حکومت نے؟ جہاں آپ چاہیں صرف کریں، آپ سے کوئی پوچھ نہ ہو۔ بہرحال
آئیے واپس، یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. پہلے یہ دلیل بنتی ہے عیسائیوں کی، جائیے کرسمس منائیں. یہ آپ کی دلیل نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. یہ تو ان کی دلیل بنتی ہے. ان کی دلیل، مزے کی بات، آپ کے قرآن میں آ گئی. یہ تو عیسائی جیت گیا مناظرہ. عیسائی نے کہا تمہارے قرآن میں میرے نبی کی جشن کی آیت آ گئی ہے. میں پہلے آپ کرسمس منائیں گے، آپ کے نبی کی ولادت تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتی. آپ کے نبی کی ولادت تو دوسری بات، میں دلائل دے رہا ہوں، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں صرف اختلاف نہیں ہے، آپ کے ماہ میں بھی اختلاف ہے. کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ کسی نے لکھا علماء نے سفر میں، کسی نے لکھا رجب میں، کسی نے لکھا رمضان المبارک میں، کسی نے لکھا ربیع الاول میں، کسی نے لکھا ربیع الثانی میں. چلیں بھائی شور نہ کریں. سمجھ آئی بات کی آپ کو؟ تھوڑا سا شاید 4-5 منٹ اوپر ہو جائیں. بات سمجھنی ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. مولوی احمد رضا خان بریلوی صاحب اپنی کتاب پہ لکھتے ہیں، ملفوظات ان کی کتاب کا نام ہے. میرا مقصد کسی پر ابھی تک میں نے کوئی تنقید نہیں کی. میرا مقصد ہے کہ آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے کہ آپ کے علماء نے کیا لکھا ہے. ہمارے علماء کو چھوڑیں. مولوی احمد رضا خان بریلوی صاحب، جانتے ہیں ان کو آپ؟ شاید ہی کوئی نہیں جانتا ہوگا. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نظر ہر وقت معاذ اللہ لوح محفوظ میں لگی رہتی ہے. آپ کی نظروں سے اس کائنات کا کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہے. کہاں لگی رہتی ہے؟ لوح محفوظ میں. یعنی کہ جہاں میرے اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے ہیں اور آپ کے پاس وہ لوح میں وہاں لگی رہتی ہیں. ہر وقت نظر کہاں لگی رہتی ہے؟ لوح محفوظ میں. چلیں جو بھی کہا، آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ. اب آپ نے بات کس کی ماننی ہے؟ مولوی احمد رضا خان بریلوی صاحب کی. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی جو نظریں ہیں وہ ہر وقت کہاں ہیں؟ یعنی کہ آپ کو سب کچھ بنیاد الطالبین میں، کہ سب سے مشہور کتاب ہے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی، آپ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی ہے. چلیں اگلا جلوس آپ 10 محرم کو ادھر سے آپ نکالیں گے، ادھر سے وہ نکالیں گے. آپ جشن کے طریقے، ایک طرف سے سبز پگڑی والے آ رہے ہوں گے، ایک طرف سے کالی پگڑیوں والے آ رہے ہوں گے، وہ تعزیہ نکال رہے ہوں گے، آپ جشن کا جلوس. کس کی بات مانیں گے؟ اب ایک تو کوئی ان میں نے آپ کے پاس دونوں حوالے انہی کی کتابوں سے رکھے ہیں. کوئی ایک تو بندہ ٹھیک ہے، یا تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کچھ پتہ نہیں، آپ کی بات غلط ہوتی ہے، انہیں کچھ پتہ، انہوں نے غلط لکھ دیا. لیکن اگر ہم یوں مانیں کہ وہ اتنے بڑے سلف صالحین جو شروع کے 600 سال میں گزر گئے ہیں، اگر ان کی کتاب اٹھائیں کہ 10 محرم ہے، تو پھر حضرت صاحب اب اعلیٰ حضرت ہیں یا نہیں ہیں، کس کی بات مانیں گے؟ وقت بھی ہو گیا جمعہ کا. دلیل کی کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ انہوں نے کیا فرمایا اور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا کیا قول ہے کہ آپ کی پیدائش کب ہے؟ تو 10 محرم کو لائٹنگ کریں. کرنی تو نہیں چاہیے، ہے تو بدعت یہ بھی، لیکن آپ کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے کرنی ہے کس کا قول مانیں گے؟ اور باقی نے بھی جس نے سفر کہا، محرم، آپ نہ اپنے جن کی 11ویں دیتے ہیں وہ تو آپ سے ناراض بیٹھے ہیں، ان کا قول تو آپ مان ہی نہیں رہے. نہ آپ اپنی 11ویں والے کی بات مانتے ہیں اور نہ آپ مولوی احمد رضا خان صاحب کی بات مانتے ہیں. نیچے آ جائیں. مولوی احمد رضا خان صاحب اس کے بالکل قائل نہیں ہے جو آج ہو رہا ہے. انہوں نے کہیں، آپ یہ بھی ثابت کرتے ہیں چلیں کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اپنی زندگی میں ایک جلوس نکالا ہو، میں یہاں سے جلوس نکال لوں گا،
انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی جلوس نہیں نکالا. وہ اس چیز کے قائل نہیں ہے جو آج کچھ ہو رہا ہے. وہ ہلکی پھلکی نعت نوت میلاد وغیرہ کرا لینے کے گھر میں چھوٹا موٹا اس کے قائل ہیں, یا اپنی مسجد وغیرہ میں. اس کے تو وہ بھی قائل نہیں ہے جو آج کچھ آج آپ کر رہے ہیں. نیچے آ جائیں. مولانا سعید احمد اسد صاحب, جانتے ہیں ان کو؟ جو علمی میدان رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے. اس وقت بریلوی مکتبہ فکر کے سب سے ٹاپ کے مناظر ہیں. مولانا سعید احمد اسد صاحب موجود ہیں. ان سے مسجد نبوی میں یہ سوال کیا گیا. وہ کہیں بات کر رہے تھے اس کے خلاف جلوسوں کے, تو اس نے وہاں کسی نے مسجد نبوی میں ان سے سوال کیا روضہ رسول کے پاس کہ آپ پاکستان میں تو ان چیزوں کی تبلیغ کرتے ہیں. آگے سے انہوں نے کہا 18 سال میری زندگی ہے, مجھے ایک دن 18 سال میں سے ثابت کر دو کہ میں نے ایک جلوس بھی نکالا ہو. اور ابھی حالیہ ان کا بیان دوبارہ آیا ہے مولانا سعید احمد اسد صاحب کا کہ جو کچھ ہمارے بریلوی کر رہے ہیں یہ کہیں نہیں لکھا, یہ ہمارے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی نہیں کہا. ہم تو ان کو منع کر کر کے تھک گئے ہیں. یہ کچھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے, نہ انہوں نے لکھا ہے نہ ہم اس کے قائل. اب آپ یہ بات سوچ لیں, چھوڑے دیوبندی اہل حدیثوں کو اور وہابیوں کو اور شہابیوں کو, آپ اپنے ہی علماء کی, ہمارے سلف صالحین تو صحابہ ہیں, ہماری کوئی بات ثابت کرنی ہو تو صحابہ سے کرو کہ جی صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تھا, ہمارے نبی نے یہ کام نہیں کیا تھا, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو صحابہ سے, انبیاء سے, تابعین سے, محدثین سے, ائمہ اربعہ سے نہیں کر رہے. ہم تو آپ کو آپ کے علماء کا کہہ رہے ہیں اس صدی کے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا, تم کیوں کر رہے ہو؟ کیوں لائٹنگ لگا رہے ہو؟ کیوں جھنڈیاں لگا رہے ہو؟ کیوں جلسے جلوس نکال رہے ہو جب یہ طریقہ کسی کا بھی نہیں رہا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ہدایت دے. مجھے صرف اس محلے سے یہ گلہ ہے, آپ تو گلے کرتے ہیں, گلہ مجھے بھی ہے کہ جب آپ اپنے مکتبہ فکر میں ہی پورے نہیں ہیں. مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کہاں کہا ہے کہ نمازیں ہی نہ پڑھو, صرف لائٹنگ لگاؤ اور تم نے نمازیں نہیں پڑھنی؟ بتاؤ کہاں کہا ہے؟ کچھ نہ کرو دین کا کام, بے پردگی کرو, فحاشی کرو, 12 ربیع الاول کی راتوں کو باہر نکل جاؤ, موٹر سائیکلوں پر لڑکیوں کو پھرا کے گھومتے رہو. یہ کہاں لکھا ہے؟ ایک فحاشی کا کام آپ اپنے مکتبہ فکر کے سر لگا رہے ہیں جو خود اس کے قائل نہیں. بدنام نہ کریں, چاہے ہمارے نزدیک وہ کچھ بھی ہیں, ہمارا عقائد میں بہت اختلاف ہے, لیکن اپنے مکتبہ فکر کے سر آپ مضموم وہ مت لگائیں. صرف اس میں میرے نبی سے عشق یہ نہیں تھا. انشاءاللہ اگلے جمعے, یہ جمعہ میں نے اس لیے تھوڑا سا کیا کیونکہ 12 ربیع الاول آ رہا ہے اور آپ انشاءاللہ 10 محرم کو اگلے سال جلوس نکال لیں گے, اور انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو بتاؤں گا کہ عشق رسول اور حب رسول ہوتی کیا چیز ہے. صلی اللہ علیہ